الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ دوستو بزرگو، اسلام کے 5 شعبے ہیں: ایمانیات، عبادات، معاشرت، معاملات اور اخلاق۔ قرآن کریم نے ہر شعبے کی طرف توجہ دلائی ہے اور ہر شعبے کے احکامات بیان فرمائے ہیں۔ معاشرت یعنی آپس کا رہن سہن، مسلمان آپس میں کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ رہیں تاکہ کسی کو بھی ایک دوسرے سے تکلیف نہ ہو اور سب کو ایک دوسرے سے راحت پہنچے۔ اسلام نے اس کا بہت زیادہ خیال کیا ہے اور اس کی تعلیم دی ہے۔ اسی کا ایک حصہ یہ ہے کہ ملاقات کے آداب بیان کیے ہیں کہ جب کوئی مسلمان کسی سے ملے، کسی کے یہاں جائے تو اس کو کیا کرنا چاہیے، اس کے آداب کیا ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے: یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون۔ کہ جب کسی کے گھر جاؤ تو اجازت لو، سلام کرو اور پھر اس کے گھر میں داخل ہو اگر اجازت مل جائے، اور اگر یہ کہا جائے وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، اگر یہ کہا جائے کہ لوٹ جاؤ تو واپس لوٹ جانا چاہیے، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جب آدمی کسی کے گھر جائے تو اجازت لے کر گھر میں داخل ہو۔ بغیر اجازت کسی کے گھر میں داخل ہونا یہ چیز ہرگز مناسب نہیں، حتیٰ کہ سیرت میں ایسے بھی واقعات ہیں کہ ایک صحابی نے آ کر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے عرض کیا: اللہ کے نبی، ایک گھر ہے جس میں رہتا ہوں اور میری والدہ رہتی ہیں، کیا میں اپنی والدہ کے پاس جاؤں تو ان سے اجازت لے کر جاؤں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں۔ انہوں نے پھر یہی سوال کیا کہ جس گھر میں رہتا ہوں اس میں میرے اور میری والدہ کے سوا کوئی تیسرا نہیں ہے، تو کیا میں اپنی والدہ کے پاس جاؤں تو پھر بھی اجازت لے کر جاؤں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، اجازت لے کر جاؤں۔ 3 مرتبہ یہی بات پیش آئی۔ جب انہوں نے زیادہ اسی سوال کو دہرایا تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم یہ چاہتے ہو اور اس کو اچھا سمجھو گے کہ تم اپنی والدہ کو برہنہ دیکھو، بغیر کپڑوں کے دیکھو؟ کہ اللہ کے نبی ایسا تو نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے وہ تمہارے نہ ہونے کی وجہ سے گھر میں کسی ضرورت سے اپنا ستر کھولے ہوئے ہوں، اور تم اگر اچانک چلے جاؤ بغیر آہٹ اور بغیر اجازت لیے ہوئے تو تمہاری نظر ان کے ستر پر پڑے گی، یہ تمہارے لیے ہرگز مناسب نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ چاہے محرم رہتے ہوں یا نامحرم رہتے ہوں، آدمی کو جب کسی کے ہاں جائے تو اجازت لے کر داخل ہونا چاہیے، یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ اور اس کی حکمت اور مصلحت یہ ہے تاکہ ایک دوسرے کو ایک دوسرے سے تکلیف سے بچایا جائے۔ آپ بغیر اجازت کسی کے گھر میں اچانک داخل ہو جائیں گے تو اچانک چاہے کتنے ہی قریبی آدمی کیوں نہ ہو، ایک ناگہانی مصیبت سمجھے گا آدمی کسی کے آنے کو۔ بعض کام ایسے ہوتے ہیں جو آدمی بالکل تنہائی میں بغیر کسی کو بتائے کرنا چاہتا ہے، آپ اچانک کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل ہو جائیں گے، جو کام وہ چھپا کر کرنا چاہتا تھا
وہ آپ کے سامنے آ جائے گا اور جو اس کا مقصد تھا وہ فوت ہو جائے گا۔ اسی طرح گھر میں مستورات رہتی ہیں اور وہ ان کے لیے پردے کا اہتمام انتہائی ضروری چیز ہے۔ جب کوئی آدمی کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل ہوگا تو بے پردگی ہوگی، اچانک نامحرم عورتوں پر نظر پڑے گی۔ یہ ساری حکمتیں ہیں اس کے اندر کہ اگر کسی کے یہاں جاؤ تو اجازت لے کر جاؤ، بغیر اجازت کے مت جاؤ۔ اسی طرح یہ بھی ہے کہ اگر کوئی آدمی ملاقات کے لیے آیا ہے اور آپ کے گھر آیا ہے اور اگر موقع ہو تو آدمی کو ملنا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان لزورک علیک حقا، کہ جو تم سے ملاقات کے لیے آیا ہے، تمہاری زیارت کے لیے آیا ہے، تم سے ملنے کے لیے آیا ہے، اس کا حق ہے۔ اگر کوئی عذر نہ ہو تو آدمی کو ملاقات کرنی چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آدمی اس کو واپس لوٹا دے۔ ہاں کوئی عذر ایسا ہے کہ آپ اس وقت میں مل ہی نہیں سکتے ہیں تو پھر واپس جانے میں یا واپس کرنے میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اسی طرح جوائنٹ فیملی ہوتی ہے، ایک باپ کی کئی اولادیں ہیں، جوان بچے ہیں، شادیاں ہو گئی ہیں، ان کے کمرے الگ الگ ہیں، ایک ہی مکان ہیں اور سب کی فیملیاں الگ الگ کمروں میں رہتی ہیں، یا یہ کہ یوں سمجھیے کہ ماں کا کمرہ الگ ہے، بہن کا کمرہ الگ ہے، بھابھی کا کمرہ الگ ہے، اور ایسے محرم ہیں کہ آپس میں ایک دوسرے کا پردہ بھی نہیں ہے، بہن کا کوئی بھائی سے پردہ نہیں ہے، بیٹی کا باپ سے پردہ نہیں ہے، اولاد کا ماں سے کوئی پردہ نہیں ہے، ایک ہی مکان میں رہتے ہیں اور ایک دوسرے سے پردہ بھی نہیں ہے۔ تو بھی فرمایا کہ کچھ اوقات ایسے ہیں کہ ان اوقات کے اندر ایک دوسرے کے کمروں میں بغیر اجازت کے داخل نہیں ہونا چاہیے۔ من قبل صلاۃ الفجر، ایک تو فجر کی نماز سے پہلے، آدمی صبح سویا ہوا ہوتا ہے، فجر کی نماز کے لیے آدمی اٹھتا ہے، فجر کی نماز سے پہلے کا وقت ہے، گویا کہ تہجد کا وقت ہے، بغیر اجازت آپ کسی کے کمرے میں جاؤ گے تو آدمی بالکل فری ہو کر اپنے کمرے میں سوتا ہے، نامناسب حالت میں جو آپ کی نظر ان پر نہیں پڑنی چاہیے، ایسی حالت میں آپ ان کو دیکھیں گے، یہ آپ کے لیے ہرگز مناسب نہیں۔ اسی طرح فرمایا کہ دوپہر کے وقت کے اندر جبکہ آدمی دوپہر کے کھانے سے فارغ ہو کر اپنے کمرے میں تھوڑی دیر کے لیے قیلولے اور آرام کے لیے لیٹ جاتا ہے، اس وقت بھی بغیر اجازت کسی کے کمرے میں داخل نہیں ہونا چاہیے، اس کی تنہائی کے اندر فرق پڑتا ہے۔ اسی طرح فرمایا وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاء، عشاء کی نماز کے بعد جب ہر آدمی اپنے اپنے کمرے کے اندر آرام کرنے کے لیے چلا جائے، اگرچہ ایک دوسرے سے پردہ نہیں ہے، لیکن جب وہ اپنے کمرے میں آرام کرنے کے لیے چلے گئے اور آپ کو کوئی بات کی ضرورت پیش آئے تو آپ بغیر اجازت ان کے کمرے میں مت جاؤ، بلکہ کیواڑ بجا کر آہٹ کر کے اجازت لے کر اور پھر آپ کمرے میں داخل ہوں۔ یہ اجازت کی ہدایات ہیں تاکہ ایک دوسرے سے تکلیف نہ ہو اور ہر ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور راحت کے ساتھ زندگی بسر کریں۔ یہی آداب ٹیلی فون کرنے کے ہوتے ہیں، کسی سے بات کرنی ہے آپ موقع محل دیکھ کر بات کریں، اگر کوئی عذر نہ ہو تو جس کے پاس فون کیا گیا ہے وہ فون اٹھائے۔ یہ بھی مناسب نہیں ہے کہ آپ جا بیجا فون کر دیں کہ نہ معلوم اس وقت میں نماز میں ہوں گے، کسی کام میں ہوں گے یا آرام کر رہے ہوں گے، اس وقت آدمی فون کر دے، خلل نیند میں پیدا ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی عذر نہیں ہے اور کسی کا فون آیا ہے تو آدمی کو فون بھی اٹھانا چاہیے اور بات بھی کرنا چاہیے، جس طرح آنے والے سے ملاقات کا حق ہوتا ہے ایسے ہی جس نے فون کیا ہے اس سے بات کرنے کا بھی حق ہوتا ہے، اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ دوسرا ادب اجازت کے ساتھ ساتھ فرمایا وَتُسَلِّمُ عَلَىٰ أَهْلِهَا، کہ جب کسی سے ملو ملاقات کرو تو سلام کرو ایک دوسرے کو۔ سلام ایک اسلامی شعار ہے، یعنی ایک مسلمان ہونے کی نشانی ہے سلام۔ دنیا کے جتنے مذاہب ہیں ان تمام مذاہب میں
جو جملہ ایک دوسرے سے ملنے کے موقع پر اسلام نے تجویز کیا ہے سلام کا، وہ کسی مذہب میں آپ کو نہیں ملے گا کہ ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان سے ملتا ہے اور سلام کرتا ہے تو گویا سلام کا لفظ یہ بتاتا ہے کہ میں آپ کی طرف سے اپنے دل میں ہمدردی اور خیرخواہی کا جذبہ رکھتا ہوں، اور دوسرے ایک دعا ہے یہ سلام کہ آدمی ملاقات کے وقت میں اپنے بھائی کو دعا دیتا ہے کہ میں آپ کے لیے ایک اچھا جذبہ رکھتا ہوں اور اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو سلامتی کے ساتھ اور امن کے ساتھ آپ کو رکھے۔ تو جو ایک دوسرے سے ملاقات کے وقت میں سلام کا طریقہ اسلام نے ہمارے لیے رکھا ہے وہ کسی بھی مذہب میں آپ کو نہیں ملے۔ چنانچہ روایتوں میں آتا ہے آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم یہ فرشتوں کی جماعت ہے، اس کے پاس جاؤ اور جا کر سلام کرو، اور یہ جو جواب دیں وہ تمہاری اولاد کا سلام بھی ہے اور تمہاری اولاد کا جواب بھی ہے۔ چنانچہ آدم علیہ السلام فرشتوں کی جماعت کے پاس تشریف لے گئے اور ان کو جا کر سلام کیا، فرشتوں نے جواب دیا وعلیکم السلام، فرمایا کہ یہ تمہاری اولاد کا سلام رہے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے سلام کو جنت میں داخل ہونے کا دروازہ بتایا ہے۔ ایک جگہ آپ نے فرمایا لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا، کان کھول کے سن لو، جنت میں اس وقت تک تم داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم پکے مومن نہ ہو جاؤ، ایمان والے، کامل ایمان والے نہ ہو جاؤ۔ ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور ایمان تمہارا اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگو۔ اور پھر آپ نے فرمایا اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ اگر تم اس کو کرنے لگ جاؤ تو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کی محبت پیدا ہو جائے۔ اور پھر آپ نے فرمایا افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کا رواج ڈالو، آپس میں سلام کو خوب پھیلاؤ، آپس میں ایک دوسرے کو خوب سلام کیا۔ پتہ یہ چلا کہ آدمی ایمان کے بغیر جنت میں نہیں جائے گا، اور ایمان کی تکمیل بغیر ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے نہیں ہوگی، اور محبت اس وقت پیدا ہوگی جب ہم ایک دوسرے کو خوب سلام کریں۔ لہذا آپ دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں جن سے تعلق ہوتا ہے آدمی انہیں خوب سلام کرتا ہے، اور جن سے ناراضگی ہوتی ہے انہیں سلام کرنا ہی پسند نہیں کرتا۔ پتہ یہ چلا کہ سلام جو ہے وہ آپس میں محبت کی علامت ہے اور محبت پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ صحابہ تو سلام کا اتنا اہتمام کرتے تھے کہ اگر دو آدمی برابر جا رہے ہیں، جاتے جاتے راستے میں درخت آ گیا، ایک آدمی درخت کے اس جانب سے نکلا اور دوسرا آدمی اس جانب سے نکلا، اور جب ایک دوسرے سے ملتے تھے تو ایک دوسرے کو سلام کرتے، اتنا سلام کا اہتمام کرتے، یعنی اتنی سی آڑ دونوں کے درمیان میں اگر ہو گئی تو بھی پھر ایک دوسرے سے ملے تو سلام کرتے۔ سلام کا طریقہ اسلام میں جو بتایا گیا ہے وہ یہ بتایا گیا ہے کہ سلام جو ہے وہ ایک مسلمان ہونے کی نشانی ہے، یہ کوئی تعظیمی چیز نہیں ہے۔ تعظیمی چیز کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ صاحب سلام جو ہے وہ کسی کی عظمت اور عزت کے لیے کیا جاتا ہے، کہ کسی کی عظمت اور عزت کے لیے سلام کیا جاتا ہے اس لیے چھوٹے بڑوں کو سلام کریں گے، غریب مالداروں کو سلام کریں گے، ایسا نہیں، بلکہ ایک مساوی اور ایک برابری کا سبق دیتا ہے اسلام کہ سلام کوئی بھی کر سکتا ہے، بڑا ہے تو وہ بھی کر سکتا ہے چھوٹے کو، اور چھوٹا ہے تو وہ بھی بڑے کو سلام کر سکتا ہے، لیکن فضیلت سلام میں پہل کرنے والے کے لیے، جو سلام میں پہل کرے گا فضیلت اس کے لیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا معمول یہی تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سلام میں بہت پہل کرتے تھے، سبقت کرتے تھے، صحابہ کوشش بھی کرتے تھے کہ ملاقات کے وقت میں ہم پہلے سلام کر لیں، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام صحابہ سے پہلے انہیں سلام کر لیا کرتے۔ سلام مکمل طریقے سے کیا جانا چاہیے اور اس کی فضیلت بھی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس ایک شخص آئے
اور آ کر انہوں نے کہا السلام علیکم، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان کے لیے 10 نیکیاں واجب ہو گئیں، ان کی 10 نیکیاں لکھ دی گئیں۔ دوسرے آدمی آئے، انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور بیٹھ گئے، آپ نے فرمایا ان کے لیے 20 نیکیاں لکھ دی گئیں۔ تیسرے صاحب آئے اور انہوں نے آ کر سلام کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ نے فرمایا ان کے لیے 30 نیکیاں لکھ دی گئیں۔ لہذا آدمی کو چاہیے کہ قیامت میں ایک ایک نیکی کا آدمی محتاج ہوگا، آدمی پورا مکمل سلام کرے تاکہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں اس کے اعمال نامے میں لکھے جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس سے آگے کوئی چیز نہیں ہے۔ بہت سے لوگ اپنی طرف سے کوئی جملے بڑھا دیتے ہیں، حدیث میں اس سے آگے کی کوئی جملہ سلام میں نہیں۔ بہرحال سلام میں پہل کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک دوسرے کو کثرت سے سلام کیا کرو، یہ جنت میں جانے کی نشانی ہے۔ ایک جگہ فرمایا افشوا السلام، سلام کو خوب پھیلاؤ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، لوگوں کو خوب کھانا کھلایا کرو، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، اور رشتہ داریوں کو جوڑا کرو، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور رات کو ایسے وقت نماز پڑھا کرو جب ساری مخلوق سوئی ہوئی ہو، تہجد کی نماز پڑھا کرو، تدخلوا الجنت بسلام، جب یہ کام کرو گے تو سلامتی کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ۔ اس لیے سلام کو کثرت سے رواج دینا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت سے پہلے ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ جان پہچان والوں کو سلام کریں، جان پہچان والوں کو سلام کریں، کہ جسے جانتے ہوں گے اس کو سلام کریں گے، جو جاننے والا ہوگا، جو جس سے تعلق ہوگا، جس سے کوئی رشتہ داری ہوگی یا کوئی دوست ہوگا، آدمی اس کو سلام کرے۔ یہ قیامت کی علامتوں میں سے فرق ہے۔ حالانکہ فرمایا کوئی بھی مسلمان ہو، آپ جانتے ہو یا نہیں جانتے، آپ کا اس سے تعلق ہو یا نہ ہو، پہلی ملاقات آپ کی ہوئی ہے، آپ کو چاہیے کہ آپ مسلمان سے ملیں، سب سے پہلے اس کو سلام کریں، سب سے پہلے اس کو سلام کریں۔ قریب ہو تو آدمی کو بالکل سلام کرنا چاہیے اور زبان سے ہی کرنا چاہیے۔ ہاتھ سے کوئی سلام نہیں ہوتا، لوگ خالی ہاتھ کا اشارہ کرتے ہیں اور سلام نہیں کرتے، زبان سے کچھ نہیں بولتے، ہاتھ سے اشارہ کرتے ہیں، خالی ہاتھ کے اشارے سے کوئی سلام نہیں ہوتا۔ آدمی قریب ہے، سلام سن سکتا ہے، آدمی کو زبان سے سلام کرنا چاہیے، ہاتھ کا اشارہ نہیں کرنا چاہیے، اور گردن بھی نہیں جھکانی چاہیے، یہ بھی مناسب نہیں۔ گردن تو اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے ہے، یہ مخلوق کے سامنے جھکنے کے لیے نہیں ہے۔ لوگ سلام کرنے کے لیے جو ہے آدھے رکوع کی طرح ہو جاتے ہیں، بعض دفعہ تملقی سلام جس کو کہتے ہیں، یہ کوئی سلام کا طریقہ نہیں۔ گردن تو سر تو اللہ کے سامنے جھکتا ہے، یہ کسی بندے کے سامنے نہیں جھکنا چاہیے۔ اس لیے آدمی کو سلام زبان سے کرنا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی دور ہے، آپ اسے سلام کرنا چاہتے ہیں، آپ کی اس کی نظریں مل گئی ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ میری آواز اس تک نہیں پہنچے گی، تو آپ ہاتھ سے اشارہ کر سکتے ہیں، لیکن خالی ہاتھ کا اشارہ کافی نہیں ہوگا، بلکہ سلام زبان سے بھی کرنا ضروری ہے۔ چاہے آواز نہ جاری ہو، لیکن آپ زبان سے سلام کے الفاظ کہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ہاتھ سے اشارہ کر دیں تاکہ دور والا آدمی سمجھ جائے کہ سامنے والے نے مجھے سلام کیا۔ اسی طرح یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی مسلمان ہمیں سلام کر رہا ہے تو ہمارے اوپر ضروری ہے کہ ہم اس کے سلام کا جواب دیں۔ یہ ہرگز مناسب نہیں ہے کہ آدمی کوئی سلام کرے اور اپن سلام کا جواب نہیں دے۔ سلام کا جواب دینا چاہیے، اور اچھی اور بہتر بات یہ ہے کہ اتنی آواز سے سلام کا جواب دے کہ جس نے سلام کیا ہے وہ جواب کو سن لے، تاکہ وہ بھی مطمئن ہو جائے کہ میں نے اپنے جس بھائی کو سلام کیا ہے اس نے مجھے اپنے سلام کا جواب دیا ہے۔ اگر دور ہے اور اس نے سلام کیا ہے اور آپ تک سلام کی آواز پہنچ گئی ہے، آپ کی آواز کمزور ہے، آپ نے سلام کا جواب دیا اور اس نے نہیں سنا، تو آپ کوئی گناہگار نہیں ہیں، آپ کے طرف سے جواب ہو گیا۔ دوسرے آدمی کو جس نے سلام کیا ہے بدگمانی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ صاحب میں نے سلام کیا اور سامنے والے نے جواب نہیں دیا۔
अपन کو تو مسلمان کے لیے اچھا ہی گمان رکھنا چاہیے. میں نے سلام کیا, میرے بھائی نے یقیناً جواب دیا ہوگا, ہاں مجھ تک آواز اس کے سلام کے جواب کی نہیں پہنچی. آدمی اپنے آپ کو قصوروار سمجھے کہ ہاں مجھ تک سلام کا جواب کی آواز نہیں پہنچی, باقی میرے بھائی نے ضرور میرے سلام کا جواب دیا. بدگمانی میں مبتلا نہ ہو کہ صاحب میں نے تو سلام کیا اور فلاں آدمی نے جواب نہیں دیا. ہو سکتا ہے اس نے جواب دیا ہو اور آپ تک آواز نہیں پہنچی ہو, آپ بلا وجہ مسلمان کی طرف سے بدگمان ہو جائیں, یہ آپ کے لیے ہرگز مناسب نہیں ہے. بدگمانی تو بہت بری چیز ہے. ان بعض الظن اسم, قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ بعض بدگمانیاں ایسی ہوتی ہیں جو تو گناہ ہوتی ہیں, تو آپ بلا وجہ گناہگار ہو جائیں گے اپنے بھائی کی طرف سے بدگمانی کر کے. اس لیے سلام بھی کرنا چاہیے, اور اگر کوئی سلام کر رہا ہے تو سلام کا جواب بھی دینا چاہیے. اسی طرح کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آدمی باہر ہے, کوئی آدمی آیا ہے آپ سے ملنے کے لیے, وہ اس کے پاس جا رہا ہے, آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا سلام پہنچا دینا, یا کوئی خط اور لیٹر لکھتا ہے آدمی کہ فلاں کو میرا سلام کہہ دینا. اچھی بات ہے, سلام کہنا چاہیے, ایک دوسرے کو سلام پہنچانا چاہیے, لیکن اس میں تھوڑا سا اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ بلا وجہ اپنی وجہ سے کسی کو تکلیف میں مبتلا نہ کریں. آپ نے کسی کو خط لکھا اور خط میں آپ نے یہ لکھ دیا کہ آپ میری طرف سے فلاں کو 10 آدمی کا نام لکھ دیے کہ فلاں کو سلام کہہ دینا. اب وہ آپ کا سلام پہنچانے 10 آدمیوں کے پاس جا رہا ہے, نہیں پہنچاتا ہے تو بیچارہ سلام آپ کی ایک امانت ہے, وہ امانت اسی کے پاس رہ جاتی ہے سلام کی, اس لیے نہیں پہنچاتا ہے تو بھی گناہگار, اور اگر وہ پہنچانے جاتا ہے تو 10 آدمی کے پاس وہ جا رہا ہے اور آپ نے اس کو تکلیف میں مبتلا کر دیا. ایسے ہی کوئی آدمی ہے جا رہا ہے, آپ نے کہہ دیا فلاں صاحب کو میرا سلام کہہ دینا. اب جس کا نام لیا ہے سلام نہیں پہنچاتا ہے تو آپ کی امانت رہ جاتی ہے, سلام آپ نے پہنچایا ہے وہ امانت ہے, اور اگر وہ پہنچاتا ہے تو 10 آدمی کے پاس جن کے پاس آپ کا سلام پہنچانے کے لیے جانا پڑے گا اسے. اگر کسی کو سلام کہلوائے تو آدمی کو اس طرح کہنا چاہیے کہ آپ وہاں تشریف لے جا رہے ہیں بشرط سہولت, اگر آپ کو سہولت اور آسانی ہو, اور اگر آپ کو یاد رہ جائے تو میرا سلام فلاں صاحب کو پہنچا دیجیے, تو پھر کوئی آپ بھی گناہگار نہیں ہے, وہ بھی گناہگار نہیں ہے. آپ کو یاد رہ جائے اور اگر آپ کو سہولت ہو تو آپ میرا سلام فلاں کو پہنچا دیجیے. تو اگر سہولت ہوگی تو پہنچ جائے گا, اور نہیں سہولت ہوگی تو کوئی بات نہیں. اسی طرح بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ یاد ہی نہیں رہتا, وہ امانت ذمہ رہ جاتی ہے, اس لیے آپ یہ بھی کہہ دیں کہ بھائی اگر آپ کو یاد رہ جائے تو آپ میرا سلام پہنچائیں. اس طرح کی باتیں کہہ, یا پھر کم سے کم جس سے کہا جا رہا ہے وہی کہہ دے کہ صاحب میں پابند نہیں ہوں, اگر مجھے یاد رہا تو میں پہنچاؤں گا, اور اگر مجھے سہولت ہوئی تو میں پہنچاؤں گا. تو پھر سہولت پر موقف ہو جائے گی اور یادداشت پر آپ کا سلام پہنچانا موقف ہو جائے گا. پھر نہ پہنچانے پر آپ کسی قسم کے گناہگار نہیں. اسی طرح یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ہم لوگ جہاں رہتے ہیں وہاں غیر ایمان والوں سے بھی ہمارا رابطہ ہوتا ہے, ملنا جلنا ہوتا ہے. غیر ایمان والے کو سلام نہیں کرنا چاہیے ان الفاظ کے ساتھ میں جو الفاظ آدمی مسلمان سے ملنے میں استعمال کرتا ہے. مسلمان سے ملنے میں آدمی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, تو برکتیں اور رحمتیں تو ایمان والے پر ہیں, کوئی غیر ایمان والے پر تھوڑی ہیں. اس لیے وہ الفاظ جو آدمی سلامتی کے مسلمان بھائی کے لیے استعمال کرتا ہے, آدمی کو وہ الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے. ہاں اگر کوئی غیر ایمان والا آپ کو سلام کرتا ہے تو آپ اس کے جواب میں حدیث میں آتا ہے ہداک اللہ کہیں. ہداک اللہ کے معنی ہیں اللہ آپ کو سیدھے راستے کی ہدایت دے. یہ تو بیچارے وہ سمجھتے نہیں ہیں کہ ہداک اللہ کے کیا معنی ہے, اس لیے شک میں پڑ جاتے ہیں کہ ہم نے تو سلام کیا, انہوں نے پتہ نہیں کیا کیا, کیا کہا ہے ہم. ورنہ سیدھے راستے کی ہدایت یہ تو بہت بڑھیا دعا ہے, یہ تو بہت اچھا جملہ ہے ان کے لیے, ان کے حق کے اندر, کہ اللہ آپ کو سیدھا راستہ دکھائے, اللہ آپ کو سیدھے راستے کی ہدایت اور رہبری عطا فرمائے. تو آدمی کو ہداک اللہ کہنا چاہیے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہاں پر میں نے عرض کیا آپ سے کہ تشویش میں پڑ جانے اور شک میں پڑ جانے اور بدگمانی میں پڑ جانے کا اندیشہ ہوتا ہے کہ صاحب یہ آپس میں سلام کرتے ہیں تو دوسرے الفاظ استعمال کرتے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں خدا جانے کیا کہتے ہیں, کوئی غلط جملہ تو نہیں کہتے ہیں. تو وہاں اتنی گنجائش ہے کہ اگر کوئی سلام کر رہا ہے تو آپ اس کے جواب میں بجائے ہداک اللہ کہنے کے آپ خالی سلام کہتے ہیں.
خالی اتنا کہہ دیں سلام، وعلیکم السلام تو نہیں، خالی سلام، اس لیے اتنا کافی۔ یا کوئی بڑا ہے آپ کی عمر کے اندر، آپ سے عمر میں کوئی بوڑھا آدمی ہے، عمر رسیدہ ہے، تو آپ اس کو آداب کر دیں بس، خالی سلام کہنے کی یا آداب کہنے کی گنجائش ہے۔ وہ الفاظ استعمال کرنے کی اجازت شرعاً نہیں ہے جو آپس کے اندر مسلمان ایک دوسرے سے سلام کرنے میں استعمال کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں اس وقت میں سلام نہیں کرنا چاہیے، مناسب نہیں ہے، بلکہ مکروہ ہے ایسے وقت میں سلام کرنا، اور اگر کوئی سلام کرے تو اس کا جواب بھی دینا نہیں چاہیے، اور جواب دینا ضروری نہیں۔ مثلا ایک آدمی ہے نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھتے والے آدمی کو سلام کرو۔ ایک آدمی ہے مسجد کے اندر آیا، سب لوگ نماز میں، قرآن میں، تلاوت میں، تسبیح میں مشغول ہیں، وہ دروازے سے زور سے سلام کرے، جسے لوگوں کی عادت ہوتی ہے مسجد میں داخل ہوتے ہی زور سے سلام کرتے ہیں، ایسا نہیں، اس سے تلاوت میں خلل ہوتا ہے، تسبیح میں خلل ہوتا ہے، نماز میں خلل ہوتا ہے۔ سلام تو ملاقات کے موقع پر کیا جاتا ہے اس طرح۔ یا کوئی آدمی پیشاب کر رہا ہے، استنجا کر رہا ہے، اس وقت میں اس کو سلام کیا جائے، یہ بھی ہرگز مناسب نہیں۔ اسی طرح کوئی دینی مجلس لگی ہوئی ہے، دین کی بات کا کہنا سننا ہو رہا ہے، ایک آدمی نیا آیا اور آنے کے بعد زور سے آدمی نے سلام کر لیا، یہ بھی ادب کے خلاف ہے، مناسب نہیں ہے۔ اگر اس نے ایسی غلطی کر لی ہے تو کوئی ضروری بھی نہیں ہے کہ آپ اس کا جواب دیں۔ اسی طرح کوئی کھانا کھا رہا ہے، کھانا کھاتے میں بھی کسی کو سلام نہیں کرنا چاہیے۔ یہ مواقع ایسے ہیں کہ ان مواقع پر سلام نہیں کرنا چاہیے، مناسب نہیں ہے، موقع محل دیکھ کر آدمی کو سلام کرنا چاہیے۔ اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں کہ جیسے چند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک آدمی آیا اور آنے کے بعد اس نے سلام کیا اور پوری 10 آدمیوں میں سے ایک آدمی نے جواب دے دیا تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا۔ ہر آدمی کو الگ الگ سلام کرنے کی، سلام کا جواب دینے کی ضرورت نہیں۔ ایسے ہی 10 آدمی اگر کہیں آئے اور اگر 10 آدمی ہیں تو اس میں سے ایک آدمی نے سلام کر لیا تو وہ سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا۔ ہر آدمی کو الگ الگ سلام کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک جماعت ہے، چند لوگ ہیں، ایک ساتھ مل کر گئے ہیں، ان میں سے کوئی بھی ایک سلام کر لے گا، سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا۔ اسی طرح چند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان چند لوگوں کو ایک ساتھ سلام کیا گیا ہے، ان چند میں سے ایک آدمی نے سلام کا جواب دے دیا، سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا۔ اسی طرح یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ سلام کی تکمیل اور تکملہ جو ہے وہ مصافحہ ہے، اصل سلام ہے، مصافحہ اس کے تابع ہے۔ مصافحے کے لیے بڑی فضیلت ہے، حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں اور ایک دوسرے کو سلام کر کے مصافحہ کرتے ہیں تو ان دونوں کے ہاتھوں کے جدا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ دونوں کی مغفرت کر دیتے ہیں۔ اور ایک روایت میں ہے دونوں کے ہاتھوں کے جدا ہونے سے پہلے ان کے گناہ ایسے جھڑ جاتے ہیں جیسے کہ خشک پتے درخت سے گر جاتے ہیں، وہ جھڑ جاتے ہیں، ان دونوں کے گناہ ایسے جھڑ جاتے ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ مصافحہ سلام کے تابع ہے، خالی مصافحہ کوئی چیز نہیں ہے۔ لوگ سلام تو کرتے نہیں ہیں، خالی مصافحہ کرتے ہیں، اور اس سے آگے بڑھ کر اور صاحب، یہ سلام ہے ان کا، اور صاحب سلام کیا نہیں ہے اور صاحب کہہ کے خالی ہم مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھا دیں، یہ ہرگز مناسب نہیں ہے۔ بعض لوگ بغیر سلام کے مصافحہ کرتے ہیں، بعض لوگ بغیر سلام کے اور کوئی جملہ استعمال کر دیتے ہیں۔ بغیر سلام کے کوئی مصافحہ نہیں ہے، یاد رکھیں، پہلے سلام ہے اور اس کے بعد مصافحہ ہے۔ لیکن مصافحہ بھی موقع محل دیکھ کر ہے، موقع محل دیکھ کر مصافحہ کرنا چاہیے۔ بعض مرتبہ مصافحہ دوسرے کی تکلیف کا سبب بن جاتا ہے۔ مثلا ایک آدمی ہے، سردی کا موسم ہے، اس کو ٹائیفائیڈ ہو گیا، موتی جھرا نکل گیا، ڈاکٹروں نے منع کیا ہے آپ بالکل پانی استعمال نہیں کریں گے، آپ کو تو تیمم کر کے نماز پڑھنی ہے۔ اب بیچارہ تیمم کر کے نماز پڑھ رہا ہے، آپ وضو کر کے گیلے ہاتھ سے آئے اور آنے کے بعد آپ نے ہاتھ بڑھا دیے مصافحے کے لیے۔ اب وہ بیچارہ مصافحہ کرتا ہے تو بیماری بڑھ جاتی ہے کیونکہ پانی آپ کے گیلے ہاتھ اس کے لگیں گے، اور مصافحہ نہیں کرتا ہے تو آپ بدگمانی کہتے ہیں، لو صاحب مصافحہ کر رہے ہیں، مصافحے کے لیے مصافحہ ہی نہیں کرنے کو تیار نہیں ہے ہم سے۔ آدمی کو موقع محل دیکھ کر آدمی کو مصافحہ کرنا چاہیے۔ آدمی کے ہاتھ گیلے ہیں، کیا ضرورت ہے آپ کو، سوکھے ہوا سردی کا موسم ہے، گیلے ہاتھ لے کر آئے ہیں، آپ کسی سے مصافحہ کریں؟ آپ پہلے اپنے ہاتھ خشک کیجیے اور اس کے بعد پھر موقع محل دیکھیے کہ ہاں اس کو میرے مصافحہ کرنے سے تکلیف تو نہیں ہوگی،
اور اگر کوئی تکلیف نہیں ہوگی تو یقیناً آپ مسافہ کریے، اچھی بات ہے، فضیلت کی چیز ہے۔ ایسے ہی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا مسافہ دوسرے کے لیے بڑی تکلیف کا سبب بن جاتا ہے۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لینا، بیچارہ ایک آدمی ہے، موٹر سائیکل اس کی سٹارٹ نہیں ہو رہی ہے، کک پر کک مارے جا رہا ہے، اس کو ریس ہاتھ میں رکھنا ضروری ہے، بڑی مشکل سے پیر میں درد ہو گیا کک مارتے مارتے، اور اس نے ریس ہاتھ میں رکھی، گاڑی سٹارٹ ہوئی، اب کوئی صاحب آئے اور آ کر ایک دم سے مسافر کے لیے ہاتھ بڑھا دیا۔ اب بیچارہ مسافہ کرے تو پریشانی، نہیں کرے تو پریشانی، نہیں کرے تو آپ یہ کہیں گے صاحب مسافہ نہیں کر رہے، اور کرتا ہے تو دوبارہ پھر اس کو تھکنا پڑے گا کک مارنے، کیونکہ ریس چھوڑتے ہی واپس سے پھر گاڑی بند ہو جائے گی۔ یہ میں کہتا ہوں سمجھ کی بات ہوتی ہے، عقل کی بات ہوتی ہے کہ اس وقت میں کیا چیز مناسب ہے، اس وقت یہ چیز ہے مناسب نہیں۔ میں پہلے بھی میں نے ایک دفعہ کہا کہ مجھے تعجب، میں تو اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ ہم ایک دوسرے سے ملنے کے وقت میں ذرا خیال کریں، عقل کا استعمال کریں کہ اس وقت میں کیا چیز مناسب ہے کیا نہیں۔ میں ایک مرتبہ سفر کر کے آیا، یہیں جامع مسجد کی بات ہے، سفر کر کے آیا تھا، ایک ہاتھ میں بیگ ایک ہاتھ میں جوتے، اور سیڑھی چڑھا۔ اب یہاں 2-4 آدمی بیٹھے ہوئے تھے، ایک دم سے آگے بڑے بڑے شوق میں مسافہ کرنے کے، اور سب نے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھا دیا، ایک ہاتھ میں بیگ ہے ایک ہاتھ میں جوتے ہیں۔ اب آپ کو سوچنا چاہیے کہ آدمی کیسے مسافہ کرے۔ ارے اس وقت کا تو سب سے بڑا مسافہ یہ تھا کہ آپ بیگ لیتے، آپ جوتے لے کے رکھتے، یار امام صاحب آئے ہیں، سفر کر کے آئے ہیں، ذرا یہ تھکے تھکائے آئے ہیں، ذرا ان کے لیے ان کا بوجھ ہلکا کرو، یہ تھا مسافہ تو سب سے بڑا۔ یہ کیا کہ آپ مسافے کے لیے ہاتھ بڑھا رہے ہیں، یہ سمجھ کی کمی کی بات ہوتی ہے۔ اس لیے آدمی کو مسافہ کرنے کے اندر موقع محل دیکھنا چاہیے کہ واقعی اس وقت میں کوئی ایسا عذر نہ ہو تو یقیناً آدمی کو مسافہ کرنا چاہیے، ثواب بہت بڑا ہے، دونوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور اگر آدمی کو یہ اندیشہ ہو کہ میرے مسافے سے کسی کو تکلیف ہو جائے گی، بیچارہ بیمار ہو جائے گا یا اور تکلیف میں مبتلا ہو جائے گا، تو پھر مسافہ ضروری نہیں ہے، آپ پھر خالی سلام کر لیجیے، آپ کے لیے بہت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سلام بھی ثابت ہے، مصافحہ بھی ثابت ہے، اور اللہ کے نبی سے معانقہ بھی ثابت ہے۔ کوئی سفر سے آئے، اللہ کے نبی زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ سفر کر کے آئے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر ملنے کے لیے آئے، آپ کو پتہ چلا زید بن حارثہ آئے، آپ نے چادر اوڑھ رکھی تھی، آپ ملاقات کے شوق میں اس طرح اٹھ کر چلے دروازے کی طرف کہ آپ کی چادر گھسٹ رہی تھی، آپ زید بن حارثہ کو اپنے سینے سے لگایا اور ان سے معانقہ کیا، کیونکہ وہ سفر کر کے آئے تھے، اور ان کی پیشانی کو بوسہ دیا اللہ کے نبی علیہ السلام۔ یہ بھی اللہ کے نبی سے ثابت۔ عربوں کو دیکھو، عرب ایک دوسرے سے ملتے ہیں، کوئی بڑا ہوتا ہے، قابل تعظیم ہوتا ہے، اس کی پیشانی کو بوسہ دیتے ہیں، معانقہ کرتے ہیں، یہ محبت کی انتہا ہوتی ہے ان کی، یہ محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ بہرحال یہ سلام کے آداب ہیں، مسافے کے آداب ہیں، اسی طرح ایک دوسرے سے ملنے، ایک دوسرے کے گھر کے جانے کے آداب ہیں جو قرآن کریم میں بیان کیے گئے ہیں، احادیث میں اس کی پوری تشریح ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ۔